ڈیم ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور رہے گا۔ ڈیم کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سیلاب پر قابو پانا، بجلی پیدا کرنا اور بنجر زمینوں کو سیراب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیم ملک کی معیشت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے 10 ڈیم کے بارے میں جانیں گے۔ انفارمیشن آف دا ورلڈ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گومل ضام ڈیم کی۔ گومل ضام ڈیم مختلف ضروریات کے لیے استعمال ہونے والا ڈیم ہے۔ یہ سابقہ فاٹا کے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں دریائے گومل کے پانی پر بنایا گیا تھا۔ تاہم گومل ضام ڈیم کا بنیادی مقصد بجلی پیدا کرنا، آبپاشی اور سیلاب پر قابو پانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ڈیم کی تعمیر کا عمل اگست 2001 میں شروع ہوا اور 10 سال کی کوششوں کے بعد اپریل 2011 میں مکمل ہوا۔ ڈیم کے پاور ہاؤس یونٹ مارچ 2013 میں ختم ہوئے۔ اگرچہ اس ڈیم کو بنانے کا حکومت کا منصوبہ 1963 میں تھا، حکومت کی جانب سے اس کی تعمیر کی منظوری بھی دی گئی اور ابتدائی کام بھی ہوا، لیکن 1965 پاک بھارت جنگ کی وجہ سے ڈیم کی تعمیر کو روکنا پڑا۔ جنگ کے بعد جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان نے 2001 میں ڈیم کی تعمیر کے لیے حکم جاری کیا۔ صدر مشرف سے اجازت کا پروانہ ملنے کے بعد 14 اگست 2001 کو تعمیر کی تقریب کا اہتمام ہوا۔ گومل ضام ڈیم اپنی 133 میٹر گہرائی کے ساتھ ایک RCC گریوٹی ڈیم ہے۔ 17.4 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حب ڈیم۔ حب دریا پر واقع حب ڈیم پانی کا اہم ذخیرہ ہے۔ یہ ڈیم بلوچستان اور سندھ کے سرحد پر واقع ہے۔ کراچی سے تقریباً 56 کلومیٹر دور لسبیلا اور کراچی کے اعلاز تک اس کی حدود پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی 85,700 ایکڑ فٹ کی مجموعی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ کراچی شہر کے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہے۔ ڈیم کو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا ڈیم سمجھا جاتا ہے۔ ڈیم کے آس پاس کے علاقے کو سندھ حکومت نے 1974 میں جنگلی حیات کی پناہ گاہ قرار دے دیا تھا۔ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک مشہور سیاحتی مقام بن گیا ہے، کیونکہ وہ ویک اینڈ پر فیملی یا دوستوں کے ساتھ پکنک اور مچھلی سے لطف انداز ہونے کے لیے اس جگہ پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحوں کے لیے وابڈا کا ایک ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے۔ منگلا ڈیم۔ منگلا ڈیم کو پاکستان کا دوسرا بڑا پانی کا ذخیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 147 میٹر اونچا اور 3140 میٹر لمبا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں واقع ہے۔ ڈیم کی تعمیر کا عمل 1961 میں شروع ہوا اور 1967 میں ختم ہوا۔ یہ ڈیم وطن عزیز میں آبپاشی کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ڈیم پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا۔ اب یہ دنیا کا 9واں سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم اپنے درج شدہ فوائد کے ساتھ ساتھ ایک اہم سیاحی و تفریحی جگہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں منگلا جھیل بن گئی ہے۔ جھیل بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس کے ارد گرد پانی کی کیلیوں کی بہت سی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی ہے، جن میں کشتی رانی اور ماہی گیری کے ساتھ ساتھ جھیل کے قریب پارک میں پکنک منانا شامل ہے۔ میرانی ڈیم سیلاب سے بچاؤ کے لیے حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے 3,02,000 ایکڑ فٹ کے ذخائر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈیم کی تعمیر 2002 میں شروع ہوئی اور جولائی 2006 تک مکمل ہوئی۔ یہ بلوچستان میں دریائے دشت پر واقع ہے۔ میرانی ڈیم کی اونچائی 39 میٹر اور لمبائی 1020 میٹر ہے۔ اس ڈیم کو بنانے پر تقریباً 5,267.90 ملین پاکستانی روپے خرچ ہوئے۔ نمل ڈیم میان والی میں وادی نمل کی ایک گرانسنگ پر واقع ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے 1913 میں بنایا گیا تھا، چونکہ نمل جھیل کا رقبہ 5.5 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ خطہ عارضی میدانوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ڈیم بنانے کا واحد مقصد مقامی کھیتوں کو آبپاشی کا ذریعہ فراہم کرنا تھا،
لیکن اب یہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مشہور تفریحی مقام بھی بن چکا ہے۔ ہجرت کرنے والے پرندے اس علاقے میں آتے ہیں۔ یہ پرندے دیکھنے والوں کو ڈیم کی طرف کھینچتے ہیں، جبکہ کشتی رانی کے شوقین بھی یہاں کی ندیوں سے خوب لطف انداز ہوتے ہیں۔ نمل ڈیم کی وجہ سے بننے والی نمل جھیل کو ان 4 مقامات میں شمار کیا جاتا ہے، جنہیں خاص چھٹیوں کے لیے سیاحی مقام کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ یہ قدم اس خطے میں زیادہ سیاحوں کو راغب کرے گا۔ راول ڈیم 1962 سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کو پانی فراہم کرتا آ رہا ہے۔ یہ دریائے گورنگ اور دیکر چھوٹی ندیوں سے پانی جمع کرتا ہے، جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے نیچے بہتی ہے۔ راول جھیل مارگلہ پہاڑیوں کے ساتھ ایک مشہور سیاحی مقام ہے۔ جھیل کے ارد گرد گھنے درختوں، راستوں اور پکنک پوائنٹ کے ساتھ ایک خوبصورت پارک ہے۔ پارک کا سب سے اونچا مقام راول جھیل مارگلہ کی پہاڑیوں اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں کا شاندار نظارہ بھی پیش کرتا ہے۔ تیراکی، کشتی رانی، غوطہ خوری اور واٹر سکیٹنگ کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو یہاں پرائیویٹ ٹور کے ذریعے منعقد کی جا سکتی ہے۔ اس علاقے میں بہت سے مختلف قسم کے پرندے، ممالیہ اور رینگنے والے جانور بھی رہتے ہیں، اور پرندے دیکھنے والے اکثر خوبصورت مقامی پرندوں کو دیکھنے کے لیے راول ڈیم پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ جھیل ماہی گیری کے لیے بھی ایک اہم جگہ ہے، کیونکہ اس کے پانیوں میں تقریباً 15 مختلف انواع کی آبی حیات موجود ہے۔ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم ضلع ہری پور کے ایک چھوٹے سے قصبے تربیلا کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ حجم کے لحاظ سے یہ زمین پر دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی تھی اور 1976 میں $1497 ملین کی لاگت سے مکمل ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ اس کی اونچائی 143.26 میٹر یعنی 470 فٹ اور لمبائی 2743.2 میٹر یعنی 9000 فٹ ہے۔ وارسک ڈیم یقیناً پاکستان کے مشہور ڈیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ ڈیم خیبر پختونخوا کے پشاور کے شمال مغرب میں دریائے کابل پر واقع ہے۔ وارسک ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 243 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تکمیل کے 2 بڑے مراحل سے گزر چکا ہے۔ پہلا مرحلہ 1960 میں مکمل ہوا تھا، جبکہ دوسرا مرحلہ 1980 سے 1981 تک تھا۔ وارسک ڈیم کی کل اونچائی 76.2 میٹر ہے اور اس کی لمبائی 140.2 میٹر ہے۔ پیداوار پر کل لاگت $156 ملین تھی۔ اس ڈیم کو خاص طور پر دریائے نیلم سے دریائے جہلم پر بجلی گھر کی طرف پانی کی سمت کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کی ابتدائی مراحل جولائی 2007 میں چینی کمپنی کو ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ ملنے کے بعد شروع کیے گئے اور پلانٹ پر 2008 میں کام کا آغاز ہوا۔ تاہم پروجیکٹ کئی سالوں تک ٹال مٹول و سست رویے کا شکار رہا اور بالآخر اپریل 2018 میں پہلا جنریٹر کام کرنے لگا۔ پاکستان کے آزاد جموں و کشمیر میں واقع یہ پاور پلانٹ مظفر آباد سے تقریباً 26 میل یعنی 42 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ یہ 969 میگا واٹ کی آبی بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیشن ویڈیو۔ مزید انفارمیشن ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیشن آف دا ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے بھرپور لائک، شیئر اور پیار بھرے کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔